السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک، فائر اسٹون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بشیر عثمانی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا سینیریو بن رہا ہے اور کون سی پارٹیز جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور کس گورنمنٹ کا زیادہ چانس ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ بنائے گی۔ جی السلام علیکم۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جو گہما گہمی ہے، انتخابی مہم عروج پہ ہے، تو بدقسمتی سے یہ شروع سے یہ ہوتا آیا ہے جب سے آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے آئے ہیں کہ حکومت پاکستان ہر دور میں وہاں مداخلت کرتی رہی ہے، اور ہر دور میں مداخلت کر کے وہاں جو ہے نتائج پر اثر انداز ہوتی رہی ہے اور نتائج تبدیل ہوتے رہے۔ وہاں کبھی بھی لوگوں کو آزادانہ رائے سے نمائندے چننے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جو پاکستان کے اندر سیٹیں ہیں مہاجرین کی، اس کے اندر پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ سیٹیں وہ بالکل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے وہ سیٹیں آسانی سے لے لیتی ہے، تو یوں اسی پارٹی کی وہاں حکومت بنتی ہے جو اس کی پاکستان میں گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ ایک تو جو کشمیر میں گورنمنٹ بنائے گا اس کے پاس کتنی سیٹیں ہونی چاہیے، اس وقت کشمیر کے اندر ایل اے کی کتنی سیٹیں ہیں اور جو پاکستان کے اندر مہاجرین کی کتنی سیٹیں ہیں؟ لیکن جی 48 سیٹیں ہیں، مہاجرین کی 8 سیٹیں ہیں، اور ظاہر اس میں جو اکثریتی پارٹی بنائے گی، لیکن اس وقت کوئی ایک پارٹی بھی یعنی جو آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتیں ہیں، کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے سنگل پارٹی کی وہ اکیلے حکومت بنائے۔ یہ حکومت یعنی ظاہر بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ایک مخلوط حکومت بنے گی، اور مخلوط حکومت کے نتیجے میں کوئی نظام بن سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہے صورتحال اس طرح کی واضح نہیں ہے۔ وہاں فیلڈ میں پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری فیلڈ میں ہیں، آزاد کشمیر کے اندر مختلف مقامات پر جلسے کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور ابھی شہباز شریف صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ مریم نواز جا چکی ہیں مظفر آباد۔ تو اس طرح یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی قانونی طور پہ پابندی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ بھئی حکومت پاکستان کا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے، لیکن پروٹوکول چھوڑ کے، چونکہ وہ بھی ایک پارٹی کا صدر ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہوتا کہ جب الیکشن شروع ہو جائے تو ایک حکومت مرکزی حکومت کا وزیر اعظم یعنی پاکستان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اندر جائے تو ظاہر ہے لوگوں کی رائے فوراً چینج ہو جائے گی۔ وہ اعلانات بھی کرتے ہیں، ویسے تو نہیں جاتے کہ تقریر کر کے تو آ جائیں، بلکہ وہاں اعلانات کرتے ہیں اور لوگوں کا اس سے ایک بالکل ذہن چینج کر کے آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ ایک حد تک ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہونی نہیں چاہیے۔ آزاد کشمیر کو متنازع علاقہ ہے، وہاں کی جماعتیں اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ مہم چلائیں، اپنا منشور لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس منشور کے نتیجے میں لوگوں سے ان کو ووٹ لینا چاہیے۔ اچھا سر، دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہیں، جو پاکستان میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو وہی پارٹی میں لوگ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی بڑی تیزی سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، اس سے پہلے 5 سال مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی وہاں پہ، اچھا کیا بڑے پروجیکٹ انہوں نے کیے، کیا کمی بیشی رہ گئی، کن پروجیکٹ پہ کام جاری ہے؟ دیکھیے آزاد کشمیر میں ظاہر یوں سمجھیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے، راجہ فاروق اعظم صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کچھ آغاز میں اچھے سٹیپ لیے۔ اس میں کولیشن یعنی ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ، جماعت اسلامی کی بھی اس میں 2 سیٹیں تھیں، اور جماعت اسلامی کا سٹینڈ یہ تھا کہ بھئی میرٹ ہونا چاہیے، پبلک سروس کمیشن کو کلیئر ہونا چاہیے، این ٹی ایس کا نظام ہو، اور لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ ملازمت دی جائیں، اور تعمیر و ترقی میں ایک صاف و شفاف جو کام ہے سڑکوں کی تعمیری۔ تو تیسرے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آغاز میں جو انہوں نے ایک این ٹی ایس کا نظام متعارف کروایا، پبلک سروس کمیشن، جس میں بالکل دور دراز پسماندہ علاقوں سے نوجوان جو ہیں اس میں ایڈجسٹ ہوئے اس کے پبلک سروس کمیشن اور این ٹی ایس کے نتیجے میں۔ لیکن اینڈ پہ جب حکومت بالکل آخری مراحل میں جب اس کا اختتام تھا، تو انہوں نے ایک ایسا بل وہ لے آئے کہ اس کے نتیجے میں جو ہڈاک ملازمین تھے بڑی ہزاروں میں، ان سب کو انہوں نے مستقل کر دیا، اور وہ جتنا ایک کار خیر جو اس حکومت فاروق ادر کی حکومت میں ایک اچھا کام تھا این ٹی ایس کا اور پبلک سروس کمیشن کا، اس پہ آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے پانی پھیر دیا۔ باقی ظاہر سڑکیں اور اس طرح کی چیزیں وہاں اس دوران زیادہ تو یہی ہے کہ علاقوں میں جہاں سڑکیں نہیں تھیں وہاں سڑکیں بھی دی گئی ہیں، لیکن بہت سارے ابھی علاقے ایسے ہیں جہاں ظاہر ہے کچھ سہولتیں پانی کی بھی نہیں ہوں گی، بجلی کی بھی نہیں ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں دور دراز علاقوں تک سڑکیں بھی موجود ہیں، اور بجلی بھی اکثر علاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ اور اس طرح تعلیمی ادارے، اگرچہ زلزلے 2005 کے زلزلے میں وہ سارا نظام تعلیمی اداروں کی بلڈنگز بالکل تباہ ہو گئی تھی، لیکن وہ دوبارہ
ساری اکثریت میں وہ تعمیر ہو چکی ہیں اور ایک زندگی بحال ہے. پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے آزاد کشمیر کے اندر تعلیم کا ریشو بھی اچھا ہے اور بجلی اور پانی اس کی سہولتیں بھی اچھی ہیں. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ کشمیر میں کن سیٹوں کے اوپر 1-to-1 مقابلہ یعنی کہ سخت مقابلے کا توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، بہت ساری سیٹیں ہیں. خود یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سیٹ ہے وہ 2 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اور ایک سیٹ پہ سخت مقابلہ جو ان کی ہوائی سیٹ ہے. اور اسی طرح بیرسٹر سلطان محمد صاحب کی سیٹ وہاں بھی سخت مقابلہ ہے. اور باقی یہ جو ظفر آباد شہر سے خواجہ فاروق صاحب کی سیٹ پہ بھی سخت مقابلہ ہے. اور باقی کوئی ظفر آباد کے اندر یہ جو شاہ غلام قدر صاحب کی سیٹ ہے وہاں میرا خیال ہے ان کی پوزیشن بہتر ہے، وہ آگے جا رہے ہیں. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی وہاں پہ گورنمنٹ بناتی ہے تو کون سی 2 بڑی پارٹیوں کو یا ایک پارٹی کو لے کے وہ گورنمنٹ بنائے گی؟ ملاقات ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان تھے تو اس وقت آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی تھی. تو ایک الیکشن سے چند دن پہلے ایک اخبار میں تصویر چھپی جس میں مشرف صاحب کھڑے ہیں اور چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم تھے وہ بھی کھڑے ہیں اور ایک ٹکٹ مسلم کانفرنس عتیق صاحب بھی ہیں اور ٹکٹ مسلم کانفرنس کا تقسیم کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر فوراً ہی اس ایک تصویر کے نتیجے میں کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں مسلم کانفرنس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم کانفرنس کی پوش پہ ہیں. تو یوں آزاد کشمیر کے اندر ایک رائے چینج ہو گئی اور وہاں پر مسلم کانفرنس کی حکومت آ گئی، حالانکہ وہاں اس وقت پوزیشن پیپلز پارٹی کی تھی. اب بھی جو ہے وہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایک ملاقات عتیق صاحب کی بھی ہوئی ہے، لیکن دونوں جو مسلم کانفرنس نے پریس ریلیز جاری کی وہ کچھ اور تھی اور جو عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے اس ملاقات کی پریس ریلیز جاری کی گئی وہ اور تھی. کہ کسی نے کہا کہ جی الائنس ہو گیا، جبکہ یعنی مسلم کانفرنس نے یہ کہا کہ الائنس ہو گیا. اور یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ ابھی الائنس کوئی نہیں ہوا، انتخابات کے بعد ہم دیکھیں گے. تو ابھی یعنی وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، قبل از وقت ہے. لیکن یہ جو شواہد اور اس طرح کی چیزیں کریں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، خالد ابراہیم صاحب کے دونوں بیٹے ملے ہیں عمران خان صاحب سے، اور ظاہر وہ 2 سیٹوں پہ وہ بھی لڑ رہے ہیں راولا کوٹ سے. اس طرح مسلم کانفرنس سے جو ملاقات ہے اسے دیکھتے ہوئے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 2 پارٹیوں سے یعنی پی ٹی آئی کا اتحاد ہوگا وہ الیکشن کے بعد. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنی سیٹیں ہونی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے گی؟ دیکھیے میرا خیال ہے 16 سیٹیں اگر اس کے پاس آ جاتی ہیں تو بس یہ گورنمنٹ بنا دے گی. لیکن ابھی جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں وہ نہیں ہے کہ وہ 16 سیٹیں لے سکے، اس لیے کہ وہاں پیپلز پارٹی بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، مسلم لیگ بھی فیلڈ کے اندر موجود ہے، جماعت اسلامی کا اپنا نیٹ ورک ہے وہ بھی اس نے سارے پورے کشمیر میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس طرح مسلم کانفرنس نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں. تو آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان سے تھوڑی سی مختلف ہے. وہاں جو یعنی بہت سارے تجزیے اور تبصرے بعض اوقات ہمارے بالکل ایک طرف رہ جاتے ہیں اور رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں. تو آخری دنوں میں ایک مومنٹم بنے گا اس انتخاب کا. ابھی ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں کمپین کر رہے ہیں، مریم نواز میدان میں اتر چکی ہیں آج، اور اس طرح باقی بھی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی وہاں مہم جاری ہے، سراج الحق صاحب بھی جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی مہم جو ہے وہ آخری دنوں میں پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی لوگوں کا رجحان کس طرف ہے. ہوتا تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف پاکستان میں حکومت ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے اس کو دیکھ کر لوگ وہاں بالکل ابھی انتشار میں ہیں کہ جب پاکستان کا یہ حشر ہو گیا ہے کہ وہاں کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی جو بھی دعوے کیے تھے انہوں نے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور پھر یہاں سے جو وزیر ابھی جا کر امین گنڈا پور صاحب اور اس طرح کے وہاں سر عام وہ ویڈیو میں نے کلپ دیکھا کہ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، وہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1 ووٹ کے بدلے میں ہمیں 1 کروڑ دیں گے، وہ خود کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوش میں ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی تقریروں سے بھی لوگ یعنی وہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ان کے حق میں پازیٹیو اثر جائے وہ منفی اثر ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو منسٹر وہاں گئے ہیں تو اس کو بھی لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آ کے پیسے بھی تقسیم کر رہے ہیں، اعلانات بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ضمیر کو بھی خرید رہے ہیں. پھر لوگ جو ہے نا وہ شام کو ایک پارٹی کا ٹکٹ ہے، وہ صبح جناب دوسری پارٹی کا ٹکٹ لے کر فیلڈ میں ہیں. تو یہ عام عوام کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ
بشیر عثمانی صاحب جو سینئر جرنلسٹ پہ سے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو متوقع الیکشن ہے 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر، ان کے اوپر ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ کون سی پارٹی کس پوزیشن پہ ہے اور کیا اس کی پوزیشن ہوگی اس کے بعد. جی